وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. اسٹیج پر بیٹھے معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ آزادی نسواں حقیقت یا فریب کے عنوان پر اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آج کے اس پرفتن اور بھیانک ماحول میں اس موضوع کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ سامعین کرام، اہل مغرب کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ اسلام کو بدنام کرنے اور احکام اسلام کو فرسودہ بنانے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتے۔ وہ اسلام پر عورتوں کو لے کر خاص طور سے بیجا اعتراضات کرتے کہ اسلام نے عورتوں سے آزادی چھین کر پردوں کی تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں محبوس کر کے قدرت کی دی ہوئی آزادی سے انہیں محروم کر دیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو محبوب اور مردوں کو حاکمیت کا درجہ دے کر انہیں مردوں کی غلامی میں جکڑ دیا ہے۔ وہ پردے کو قید و بندی سے تعبیر کرتے، جاہلیت کی رسم اور ترقی کے منافی بتلاتے اور آزادی نسواں کا نعرہ بلند کرتے۔ در حقیقت ان آباشوں کے نعروں کا مقصد صرف آزادانہ طور پر عورتوں کی عظمت کے ساتھ منچاہا کھلواڑ کرنا ہے، جس کو ان آباشوں نے بھولی بھالی عوام کے سامنے آزادی نسواں کے لیبل کے ساتھ پیش کر کے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ حق تلفی کی ہے۔ حالانکہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہے۔ آپ ادیان عالم کی ورق گردانی کر ڈالیے، مذاہب سابقہ میں عورتوں کی حیثیت کا جائزہ لے لیجئے، کہیں وہ گناہوں کی دیوی کہتا ملے گا، کہیں وہ مصیبتوں کا سرچشمہ بتاتا ہوا ملے گا، کہیں وہ شوہر کی چتا پر جلتی ہوئی نظر آئے گی، کہیں وہ شہوت اور نفس پرستی کی مرکز بندی دکھائی دے گی۔ اگر عورت علماء یہود کے دروازے پر محبت کی بھیک مانگنے جاتی ہے تو اسے بدی کی جڑ اور تمام برائیوں کا منبع قرار دے کر پھٹکار دیا جاتا ہے۔ اگر عورت علماء مسیحیت کے پاس اپنی عصمت کی حفاظت کے خاطر دامن پھیلاتی ہے تو اس کا استقبال شہوانیت اور زناکاری سے کیا جاتا ہے۔ تیسری طرف اگر ہند کے پنڈت کی در کی خاک چھانتی ہے تو یہاں عورتوں کو شوہر کی چتا پر جلنے کا فتویٰ صادر ہوتا ہے۔ آپ عربوں کی زندگی پر نظر ڈالائیے تو معلوم ہوگا کہ 6 صدی عیسوی میں جہاں ایک طرف اس بیچاری پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا تھا، وہیں دوسری طرف چاند کی شفاف روشنی میں خوشنما رنگین پردوں کے پیچھے نیم غریہ حسینوں کے جسم نازک کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا۔ درندگی کی انتہا یہ تھی کہ جن کلیوں کی مسکراہٹ سے کائنات مسکرا اٹھتی اسے صرف لڑکی ہونے کی پاداش میں زندہ درگور کیا جاتا۔ جب یہ بے کس و مجبور در در کی ٹھکرائی ہوئی دیشیدہ اقوام عالم میں ستائی جا چکی تو خدائی قانون انما العسر یسرا کی روح سے سطح ہستی پر ایک ایسے انقلابی رہنما اور ابدی قانون کا وجود ہوا جس نے معصوم و مغموم دوشیدہوں اور بیواؤں کو ظالم اقوام کے چنگل سے آزاد کرا کر انہیں وہ حقوق عطا کیے جن سے ادیان عالم نے انہیں محروم کر رکھا تھا۔ چنانچہ اسلام اگر عورت بیٹی ہے تو اسلام کہتا ہے مَرُبْ تُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ صَغْرًا مِنَ النَّارِ۔ اے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے والے، وہ شخص جس کو لڑکیوں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا گیا پھر اس نے اس کی اچھی طرح پرورش اور پرداخت کی تو یہی لڑکیاں جہنم سے ان کے لیے آڑ بن جائے گی۔
اگر یہی عورت ماں جیسی عظیم ہستی کے روپ میں ہے تو اسلام کہتا ہے ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، اے ماؤں کے نافرمانو، اللہ نے تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت رکھ دی ہے۔ اگر یہی عورت شریک حیات کی شکل میں ہے تو اسلام کہتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اے شریک حیات کو کمتر سمجھنے والوں، اللہ نے تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر اتنا ہی حق رکھا ہے جتنا کہ تمہارا اس کے اوپر ہے۔ سامعین، اسلام نے زندگی کی گہما گہمی اور نشیب و فرائض میں مرد و عورت میں ہر ایک کو دوسرے کا مددگار و معاون بنا کر زندگی کی بارے گرا، دونوں کے کاندھوں پر ڈالا اور ذلت و پستی سے اٹھا کر مقام عروج پر پہنچا دیا۔ عقائد و عبادات، اخلاق و عادات، معاملات اور تعلقات کے تمام شعبوں میں انہیں وہ حقوق عطا کیے جن سے وہ آئی تھی۔ جہاں باپ کے مرنے کے بعد باپ کے ترکہ سے سوائے محرومی کے اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا تھا، وہاں اسلام نے وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ کہہ کر باپ کے ترکے میں بیٹے کا حصہ متعین کیا۔ جہاں معصوم بچے کو زندہ درگور کرنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا، وہاں اسلام نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہہ کر اس کو حیات نو بخشی۔ الغرض دردر کی ٹکرائی ہوئی ستم رسیدہ افراط و تفریط کے حصار میں گھری عورتوں کو تحت سرا سے اٹھا کر مقام عروج تک ہی نہیں پہنچایا بلکہ طاغوتی لشکروں سے چھڑا کر ابدی آرام و سکون عطا کیا، مگر اس سوچ سے کہ درندہ صفت انسان پیشہ ور لوٹورے کہیں ان کی ردائے عصمت کو تار تار نہ کر دے، ان کی عظمت و عفت کے شگوف، ان کی عفت و عظمت کے شگوفے کو مسل نہ دے، اس لیے اسلام نے انہیں حکم دیا کہ شب محفل کے بجائے گھر کی ملکہ رانی بن کر امور خانہ داری کی ذمہ داری سنبھالے، اور برملا یہ اعلان کیا پردے میں تجھ کو رہنا ہے ایک دم آیا نہیں، پردے میں تجھ کو رہنا ہے ایک دم آیا نہیں، عورت ہے تو کوئی بازار کی دکان نہیں۔ سامعین، لیکن جب یہی بات دور جدید کے نسل پرور خواہشات نفسانی کے پیروکاروں کی قوت سوا سے اسلام کی آواز ٹکرائی تو ان کا ذہن گردش کرنے لگا، کیونکہ اس طرح تو اسلام نے جنسی عیاشی، بیہودہ عریانیت، اخلاق سوز فحاشی، بے حیائی، عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، ان کی عظمت کے ساتھ منچار کھلواڑ کا دروازہ بند کر دیا۔ اب نہ تو آزادانہ طور پر عورتوں سے اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل ممکن ہے اور نہ ہی شہوت رانی کے پرلطف ذائقوں سے لطف اندوزی۔ پھر کیا تھا، غیر لڑکیوں سے اپنا بستر گرم کرنے کے لیے، پردہ نشینوں کی ردا عصمت تار تار کرنے کے لیے، رات چلتے چلتے ان کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے، کلبوں اور آفسوں میں اپنی آنکھوں کو سرور بخشنے کے لیے، پارلیمنٹ اور ایوانوں میں دلوں کو سکون عطا کرنے کے لیے ان مکاروں نے آزادی نسواں اور مساوات کا نعرہ بلند کیا۔ پردہ نشی عورتوں، شرم و حیا کی طاقت کڑیوں کو گھروں کی محفوظ چہار دیواری سے نکال کر سڑکوں، پارکوں، پارلیمنٹ اور ایوانوں کی زینت بنا کر اپنی جنسی تسکین اور خواہشات نفسانی کی تکمیل کا سامان فراہم کیا۔ سامعین، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مذہب اسلام مرد و عورت کے درمیان مساوات کا روادار نہیں ہے، بلکہ اس کا نظام عدل ہے۔ مساوات و عدل کو ایک سمجھنا یہ اسلامی تعلیمات سے ناآشنائی کی علامت ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں مساوات کیا ہے اور عدل کس پرندے کا نام ہے۔ مساوات تمام افراد انسانی کے تمام حقوق میں اس طرح یکساں ہونے کا نام ہے کہ باہمی اعتبار سے کوئی فرق نہ ہو، یعنی ظالم و مظلوم دونوں کو سزا دینے کا نام مساوات ہے، سارق و مسروق دونوں کے ہاتھ قطع کرنے کا نام مساوات ہے، کلکٹر اور چپراسی دونوں کی تنخواہ میں یکسانیت کا نام مساوات ہے، کیونکہ حقوق میں یکسانیت کا یہی مطلب ہوتا ہے۔
جبکہ عدل کسی فرد بشر کی حق تلفی نہ کرنے اور جس کا جو درجہ ہے اس کو وہ مقام عطا کرنے کا نام ہے. یعنی ظالم کو سزا دینے، مظلوم کو چھوڑنے، سارق کے ہاتھ قطع کرنے اور مسروق کو بچانے، کنڈکٹر کی تنخواہ زیادہ اور چپراسی کی تنخواہ کم مقرر کرنے کا نام ہے. غرض اسلامی نظامیات یا اسلامی مساوات کا مفہوم ہے کہ ہر شخص کی ذاتی استعداد و صلاحیت کو بنیاد بنا کر انہیں حقوق ادا کیا جائے. اسلام کہتا ہے کسی شخص کو ذمہ داری سونپنے سے قبل اس کی صلاحیت پر غور کرو، اس کی طاقت کا موازنہ کرو، اس کی لیاقت کا بھرپور جائزہ لو. کیا ایک کمزور ناتواں شخص کو بھاری بوجھ دینا یہ بیوقوفی نہیں؟ کیا ایک کمزور ذہن آدمی کو امور مملکت سونپ دینا پاگل پن نہیں؟ کیا ایک جاہل ان پڑھ آدمی کو درس و تدریس کی ذمہ داری سونپ دینا یہ دماغ خراب آدمی کا کام نہیں؟ سامعین، عمومی طور پر عورت فطرتاً کمزور واقع ہوئی ہے. نسوانی کمزوری اس کے رگ رگ میں سمائی ہوئی ہے. نرم اور گداز بدن بھاری بھرکم کام کرنے سے روکتا ہے. وہ گھریلو انتظام میں ذہنی پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے. بال بچوں کی دیکھ بھال سے وہ پریشان ہو جاتی ہے تو ضلع، صوبے اور ملک کی ذمہ داری کو کیسے سنبھالے گی؟ اس لیے شریعت نے اس کی فطری کمزوریوں کا احساس کیا اور اس کے دکھ درد کو محسوس کر کے انہیں گھر کے محفوظ چہار دیواری میں رہنے کا حکم دیا. تعجب ہے ان آزادی نسواں کے عالم برداروں پر کہ آئے دن عورتوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا جا رہا ہے. خودکشی کے واقعات اخبارات اور رسائی کے زینت بن رہے ہیں اور جہیز کے ذریعے عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. رات چلتے چلتے ان کی عصمت دری کی جا رہی ہے، باپ کے درگاہ سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے. ان تمام خرابی اور برائیوں پر کسی کی نظر نہیں جاتی. اس درندگی کے خلاف کسی کی آواز نہیں اٹھتی. یہاں پر انہیں حقوق کی پامالی نظر نہیں آتی. اگر انہیں فکر ہے تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ اسلام کے ماننے والے، اسلام پسند اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کو سڑکوں پارکوں میں لا کر لوگوں کی مرکز نگاہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ افسوس ہے دور حاضر کے دوشیداؤں پر جو ان حسن پرستوں کے نعروں میں آ کر شاہراہوں، کلبوں اور ایوانوں کے زینت بن کر اپنی فطری جاذبیت اور کشش کھو رہی ہے. جب تک یہ پردے میں تھی ہر ایک دل میں ان کی طرف اور تمنائیں تھی، مگر آج یہ اپنی تمام تر متاع عزیز کھو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ کفیل غنوی کو کہنا پڑا عشق بےتاب تھا نظارے کی خاطر پہلے، عشق بےتاب تھا نظارے کی خاطر پہلے، حسن بےتاب ہے کوئی نظارہ کر لے. آج اسی آزادی کے نتیجے میں بے حیائی و عریانیت کا ننگا ناچ نچا جا رہا ہے. شہوت رانی زناکاری کا بازار گرم ہو رہا ہے. قتل و غارت گری اور اغوا کاروں کی کثرت ہو رہی ہے. عورت جیسے اسلام نے گھر کی ملکہ رانی بنایا تھا، لٹیرے اور آباشوں کی داشتہ رکھیل بنی ہوئی ہے. آج ہماری دوشیرائیں نہیں سمجھ رہی کہ ان آباشوں کے نعروں کا مقصد صرف یہ ہے کہ لڑکیاں سرکاری دفاتر میں آ کر، پارکوں میں آ کر ان کے لیے ان کی آنکھوں کے راحت کا سامان ہو اور جب موقع ملے اپنی جنسی پیاس کو بجھا سکے. خدا بندے قدوس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پردوں سے غفلت، اللہ تعالیٰ ان عورتوں سے غفلت کا پردہ ہٹائے اور ان کو تاریکیوں سے نکال کر سیدھے راستے پہ لائے اور ایسے راستے پر چلنے کی توفیق دے جہاں کسی کی عزت پر حملہ نہ ہوتا ہو، کسی کی عفت و پاک دامنی کی چادر کو تار تار نہ کیا جاتا ہو، اور وہ راستہ اسلام کا ہے، وہ روشنی اسلام ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام اسلام کو سمجھنے اور اس پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.